انگریزی اعتبار سے یہ مہینہ نومبر کا مہینہ جا رہا ہے۔ اسی ماہ کے اندر 19، 20 اور 21 تاریخ کو امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ انہی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وہ لوگ جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دین اسلام کی جاں فزانی کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ لگا دیتے ہیں، ان کی یاد دہانی بھی امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسے لوگوں کی یاد تازہ کرنے سے، ان کی سیرت طیبہ کو سننے سنانے سے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے جذبات بیدار رہتے ہیں۔ اور اس صدی کے اندر ملک پاکستان بننے کے بعد جس انداز میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت محمدیہ کے اندر عشق مصطفیٰ کی روح پھونکی ہے، پاکستان بننے کے بعد اس انداز میں حضور کے عشق میں پیوست نظر آنے والا کوئی عالم دین تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ہی اس صدی کے اندر ان جیسا نہ ہی کوئی عاشق تھا اور نہ ہی ان جیسا حضور کی محبت میں ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنے والا کوئی بندہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بے شمار اس کے پہلو ہیں۔ آپ کا ایک زندگی کا پہلو علمی ہے کہ جو انہوں نے قال اللہ قال رسول اللہ چٹائی پر بیٹھ کر عرصہ 30-40 سال آپ نے پڑھایا۔ ایک آپ کی خطابت کا دور ہے، اور پھر آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار و خیالات کس موضوع پہ زیادہ آپ کی گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن مختصر سیرت میں عرض کروں گا، نکا کلاں کے اندر اٹک کے اندر آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد بھی نہایت نیک اور متقی انسان تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو عشق مصطفیٰ ہے یہ والدہ کی گود سے ملا ہے، والدہ کی گود سے۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ بچہ جب 5 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، جب اسے سکول بھیجنا شروع کریں گے تو تب اس کی تربیت شروع ہوگی۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہر طرح کی بات بول دی جاتی ہے۔ بچہ جب اپنی ننھی سی زبان سے میٹھی میٹھی بولی بولنا شروع کرتا ہے تو والدین کچھ بھی اسے بولنے کو کہہ دیتے ہیں۔ بچہ گھر کے اندر کسی کو اگر غلط بات بھی کہتے ہوئے سنتا ہے تو اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے ہیں۔ تو والدین بعض اوقات ہنستے مسکراتے اس سے کہتے ہیں دوبارہ ایسا کرو، دوبارہ ایسا کرو۔ یعنی بچے نے کسی سے سن لیا کتا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو بھی کہو، اس کو بھی کہو۔ تو کرتے کرتے بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت ابھی شروع نہیں ہوئی، جبکہ حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشق مصطفیٰ اپنی والدہ کی گود سے سیکھا۔ پوچھا گیا کیسے سیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی گود سے عشق مصطفیٰ اس طرح سیکھا ہے کہ میری والدہ جب بھی مجھے اٹھاتی تھی تو تب بھی کہتی تھی صدقے یا رسول اللہ، اور جب مجھے نیچے رکھتی تھی تو تب بھی کہا کرتی تھی صدقے یا رسول اللہ۔ جب والدہ کی زبان پر ایسے کلمات رہے نا تو ایٹومیٹکلی اولاد کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بچے دیکھیں کہ والدہ جو ہے وہ سارا دن موبائل اٹھائے ہوئے ٹک ٹاک پر لگی ہوئی ہے اور سارا دن ویڈیوز دیکھ رہی ہے، تو بچوں کے اندر وہی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور جب بچے دیکھیں کہ والدہ نے میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہے، ساری اذان والدہ سنتی رہی ہے، ساتھ جواب دیتی رہی ہے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی ہے تو میری والدہ نے میرے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا ہے اور دونوں انگوٹھوں کو چوما ہے، اپنی آنکھوں سے لگایا ہے۔ اماں جان یہ کس کا نام آ گیا ہے کہ آپ نے
اپنے جان سے پیارے بیٹے کے نیچے سے ہاتھ نکالا ہے اور اس نام کو چومنا شروع کر دیا، اس نام پر انگوٹھوں کو چوما ہے، وجہ کیا ہے؟ تو والدہ اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، بیٹا یہ عام نام نہیں ہے، یہ حضور خاتم النبیین کا نام آیا ہے، جن کے نام پر رب کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس نبی کا نام جب آ جائے تو سارے کام چھوڑ کر ادب میں جھک جانا چاہیے۔ جب والدہ یہ تربیت کرتی ہے تو ایٹومیٹکلی اولاد کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے عشق مصطفیٰ ماں کی گود سے ملا ہے۔ اب بچوں کو ماؤں کی گودوں سے کیا مل رہا ہے؟ گانے مل رہے ہیں، ماؤں کی گودوں سے ٹک ٹاک مل رہا ہے، ماؤں کی گودوں سے ان کو جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہیں جو وہ سیکھنے کے بعد وہی کچھ بن رہے ہیں۔ اگر ماں اپنی گود میں رکھتے ہوئے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھائے گی، اس کو لوری سنائے گی، تو پھر بیٹا وہ بڑا ہو کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، وہ بڑا ہو کر داتا علی حجویری بنتا ہے، وہ بڑا ہو کر مہر علی بنتا ہے۔ اور اگر گانے سناتے ہوئے، اگر جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلایا جائے تو پھر بچے گستاخ رسول سلمان تاثیر جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی سیرت بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی سیرت کو اگر سنوارنا ہے تو ماں کی گود سے ہی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو نہ برا سننے دیں، نہ برائی دیکھنے دیں، نہ برا بولنے دیں، اپنے بچے کی اسی وقت جو ہے وہ تربیت کریں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنیادی تعلیمات حاصل کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہلم کے اندر بھی انہوں نے حفظ کی کلاس باقاعدہ پڑھی، اور جہلم شہر کو بھی یہ شان حاصل ہے کہ یہاں پر بھی بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقتدر شخصیات، بڑے بڑے بزرگ جن سے اللہ نے کام لینا تھا، وہ لوگ یہاں سے تیار ہو کر نکلے۔ پھر جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر 1990 کے اندر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف و نحو پڑھانے کے لیے منتخب ہوئے، ٹیچر منتخب ہوئے۔ عموماً مدارس کے اندر پڑھانے والے جو قرہ ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو بڑا ڈی گریڈ سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولوی نے انہوں نے دوڑ مسیتی تاکہ انہوں نے کی پتہ، لیکن حقیقت میں علم و معرفت کے جو جام ہیں وہ وہیں سے نکلتے ہیں۔ ہماری یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ جو چاہے یونیورسٹی لیول تک آپ چلے جائیں، یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ پنجاب کالج کے اندر میں پڑھاتا ہوں، اور ہماری لیول کی جو ڈگری لے کر جو اسکول کالجوں یونیورسٹیوں سے آتے ہیں نا، وہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے 2 سال کے بچے کو وہ چیزیں آتی ہوتی ہیں جو یہ ڈگریاں حاصل کر کے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد ان کو ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں 2 سال پڑھنے کے بعد وہ ساری چیزیں الحمدللہ مدارس میں ان کو سکھا دی جاتی ہیں۔ پھر صرف نحو، یہ وہ علوم ہیں جن کے بارے میں عوام تو جانتی نہیں ہے، خواص جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جن کے بارے میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ فرمایا صرف جو ہے یہ تمام علوم کی ماں ہے، اور نحو جو ہے یہ تمام علوم کا باپ ہے۔ صرف اور نحو یہ علوم کی ماں باپ ہیں، یہ مائی باپ ہیں، امی ابا ہیں۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی مسکرا کے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تم ایجوکیشن حاصل کرتے ہو، تمہیں تو ہے ایجوکیشن کے امی ابے کا ہی پتہ نہیں ہے، تو تم کیا آگے حاصل کرو گے؟ تو ایجوکیشن جو بنیاد ہے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ جو باب مدینۃ العلم ہیں، وہ فرماتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یہ علم کے امی ابا ہیں۔ اور یہاں سے ابتدا کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور 1993 کے اندر آپ محکمہ اوقاف کی ایک مسجد کے اندر خطیب لگے۔ جس خطیب کا مزاج جو ہے نا خشک ہوتا ہے، جو سادہ سا طبیعت کا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی چل جاتا ہے، وہ ہر بندے کو خوش رکھتا ہے، لیکن جو حق بولنے والا ہوتا ہے اس سے ہر بندہ راضی نہیں رہتا۔ جو حق بولنے والا ہوتا ہے اس کی بات کسی کو چبھتی بھی ہے، کسی کو بری بھی لگتی ہے۔ الغرض آپ جو ہے وہ کاماں والے سرکار گجرات کے اندر آپ خطیب تھے، جو بھی حکومت نئی پالیسی نکالتی، اگر وہ اسلام سے ٹکرا رہی ہوتی تو آپ اس پر تنقید کرتے، تو محکمہ اوقاف چونکہ حکومت کا ادارہ ہے تو وہ بات نہ کرنے دیتے۔ اب آپ کا ٹرانسفر ہوتا، پھر نئی جگہ جاتے، پھر وہی نئی پالیسیاں آتی، پھر آپ اسی طرح بات کرتے۔ آپ کو 6 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا، 6 ماہ کے لیے آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا تاکہ یہ بندہ جو ہے وہ سدھر جائے۔ 6 ماہ کے بعد پھر پیر مکی لاہور کے اندر آپ کو جو ہے وہ پھر دوبارہ خطابت کی جگہ دی گئی۔ اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ آسیہ مسیح ملعونہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، اور پھر اس کو لوئر کورٹ نے، ہائر کورٹ نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ سزائے موت دی، اور اس کی حمایت کے اندر پنجاب کا گورنر سلمان تاثیر جو ہے وہ نکلا، اور اس نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہہ دیا جی یہ جو 295C ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو کالا قانون کہہ دیا۔
پورے پاکستان کے اندر دھرنے ہوئے، احتجاج ہوئے، ریلیاں ہوئیں، کسی نے علماء کی ریلیوں کی کسی کی کوئی بات نہ سنی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ناموس کا کام لینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کانسٹیبل کو اٹھایا، اس کانسٹیبل کو جس کی مری کے اندر ڈیوٹی تھی وہاں سے اس نے اپنی ڈیوٹی کو اتروایا۔ وہ لمبی تفسیر ہے کہ ممتاز قادری کس طرح تیار ہوا اور کس طرح وہاں تک پہنچا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی سلمان تاثیر کے جو باڈی گارڈ تھے ان کے اندر لگوائی، اور پوری امت مسلمہ کے سینے جو اس وقت زخمی تھے کہ ایک گستاخ حضور کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کہنے والا گورنر ہونے کی وجہ سے، بڑا جو ہے وہ جاگیردار ہونے کی وجہ سے، حکومتی عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ FIR کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے اس کو واصل جہنم فرما دیا ہے۔ اور ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں مار کر اس کو اس طرح واصل جہنم کیا کہ اس شیطان تاثیر کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا، کوئی چہرہ بھی دیکھ نہیں سکا، نماز جنازہ بھی اس کی جو ہے وہ الٹی سیدھی صفوں میں چند لوگوں نے پڑھی، اور پھر جو حضور کا گستاخ ہو اور گستاخ دنیا سے چلا جائے تو اس کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، اور عاشق کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ یہ ملک پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، غازی ملک ممتاز حسین قادری نے پوری امت مسلمہ کا قرض ادا کیا ہے، پوری امت مسلمہ کے سروں پر یہ قرض تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اگر حضور کی گستاخی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اس سے گستاخ سے امت بدلہ لے۔ پوچھا گیا اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ نے فرمایا اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو ساری امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اگر وہ حضور کی گستاخی کا بدلہ نہیں لے سکتی۔ تو ممتاز حسین قادری نے پوری امت مسلمہ کا قرض ادا کیا۔ کیا کارنامہ دیکھو ایک نوجوان کر گیا، کیا کارنامہ دیکھو ایک نوجوان کر گیا، تازہ ہمارے دل میں وہ ایمان کر گیا، اور واصل جہنم کر دیا شیطان کی تاثیر کو، قادری تو پوری قوم پر احسان کر گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ممتاز حسین قادری نے وفا کی۔ اب علامہ خادم حسین رضوی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں نکلتے ہیں اور رہائی تحریک چلاتے ہیں، آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، حکومت ممتاز قادری کے خلاف ہے تو آپ ممتاز قادری کی حمایت میں بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے مکی مسجد کے اندر اس محکمہ اوقاف کی خطابت کو، اس جگہ کو آپ نے ٹھوکر مار دی، کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ آپ نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں پر حق ہم بات نہ کر سکیں، جہاں پر حق گوئی کی اجازت نہ ہو، اس ممبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ یہ ممبر ہمیں ملے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ملے ہیں، اللہ رسول کی عزت و ناموس پر تحفظ کے لیے ملے ہیں۔ اگر اس پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کی تحفظ کی بات نہیں کرنی تو پھر ان ممبروں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے محکمہ اوقاف کو بھی چاہیے کہ یہ محکمہ اوقاف کی ڈیوٹی یا مساجد انتظامیہ کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے۔ مسجد ایک قلعہ ہے اسلام کا، یہاں سے اسلام کو فروغ ملتا ہے، اسلام کی تبلیغ کا ایک قلعہ ہے جہاں سے پوری امت مسلمہ تک حضور نے مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، اور مسجد نبوی سے ہی سارے معاملات جو ہیں اس کا آغاز ہوا ہے۔ آج صرف یہاں مسجدوں کو صرف نمازوں تک محدود کر دیا گیا، نمازوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کی ہر طرح کی اصلاح اس مسجد سے ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ الغرض علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر مکی کو چھوڑا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے گورنمنٹ کی نوکری کو ٹھوکر مارنے کے بعد آپ ممتاز حسین قادری کی حمایت میں کھڑے رہے۔ پھر حکومتی کارندوں نے کہا جی آپ کو دوبارہ جو نوکری بحال کر دی جائے گی، یا آپ کی جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ اس کو بحال کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو جس طرح نکالا گیا ہے پینشن آپ کی کٹ آف ہو گئی ہے، تو آپ کا مستقبل بن جائے گا، آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ہم نوکری دیں گے، آپ کے بچوں کو بھی محکمہ اوقاف کے اندر ہم نوکری دے دیں گے، جاب دے دیں گے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ممتاز قادری کی حمایت چھوڑ دیں۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرمایا یہ دین روٹی کے چند ٹکڑوں پر اور چند پیسوں پر اور نوکریوں پر بکنے والا نہیں ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر پوری دنیا کے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی روح کو بیدار کیا، اور پوری دنیا کے اندر جو گستاخ تھے نا
پوری دنیا کے یورپ کنٹریز کے اندر رہنے والے بھی یہاں علامہ خادم حسین رضوی اگر پنجابی میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے وہاں سنا جاتا ہے، اور وہاں پر گیرٹ ویلڈر جیسے ملعون جو ہیں وہ تھر تھراتے ہیں، سلمان رشدی جیسے جو ملعون ہیں، گستاخ ہیں، وہ وہاں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تھر تھرا رہے ہیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب للکارتے تھے، انہوں نے یہ للکار کر بتا دیا۔ آج ناموس رسالت کے لیے ریلی نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی گستاخی وہاں پر ہوئی ہے، یہاں پر ریلی نکالنے کا کیا فائدہ؟ گستاخی اوتھے ہوئی ہے تو تسی ایتھے تقریر کرنے کا کیا فائدہ؟ جا کے اوتھے کچھ کرو نا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے پاکستان کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کے گستاخوں کے دلوں کے اندر لرزہ طاری کر کے بتا دیا، اگر عشق مصطفیٰ پر کوئی بولنے والا ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی گستاخ ہو تو اس گستاخ کو دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ جب محمد عربی کا دین آتا ہے تو سب کچھ بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تعارف جو پیش کیا ہے، آپ نے کبھی شیخ الحدیث، اساتذہ اور یہ کچھ نہیں۔ آج کے دور کے اندر آپ علماء کے نام لکھیں، بعض علماء تو اشتہار پر نام پورا نہ لکھا ہو، القابات نہ لکھے ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی بندہ ان کا نام لے، پورا نام لینے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی کسی بھی محفل کے اندر اپنے نام کا نعرہ نہیں لگنے دیا، اپنے نام کا نعرہ نہیں لگنے دیا۔ ٹیلی ویژن پر بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا تعارف کیا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ اس طرح اپنا تعارف پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے القابات اور ان چیزوں کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی کی شخصیت ہے۔ حضرات وقار، وہ مرد مجاہد جب دنیا سے وصال کر کے گیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اپنی زندگی کے اندر میں نے 2 عاشقوں کے جنازے دیکھے ہیں۔ ایک عاشق کا جنازہ تھا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کے جنازے میں تقریباً 60 لاکھ لوگ شامل ہوئے، اور 60 لاکھ لوگ راولپنڈی کے اندر لیاقت باغ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جنازہ رکھا گیا تھا، لیکن لیاقت باغ سے لے کر راولپنڈی فیض آباد تک اور دوسری طرف سماں تک ساری روڈوں پر عوام جو ہے وہ موجود تھی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اندازہ لگایا گیا کہ آپ کی جنازہ کے اندر 60 لاکھ لوگ شامل تھے۔ جب امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت ہم جب لاہور میں جا رہے تھے تو رستے میں لوگوں نے پوچھا جی کتنے لوگ آئیں گے؟ میں نے کہا ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کام کیا تھا، بہت بڑا کام کیا تھا، امت مسلمہ کے سروں سے قرض کو اتارا تھا، اور اس ممتاز حسین قادری کی حمایت اور اس کا نام لے کر پورے پاکستان کے اندر اس کے نام کو جیل میں جانے کے بعد بھی زندہ رکھنے والی شخصیت کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ اگر ممتاز حسین قادری کے جنازے کے اندر 60 لاکھ لوگ آئے ہیں تو امیر المجاہدین کے جنازے میں اس سے ڈبل لوگ آنے چاہیے، لیکن ہوا کیا حضرات وقار، ہم نے وہ منظر دیکھا لاہور کی دھرتی پر۔ ہم نے یہ بارہا یہ لوگوں سے سنا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے لوگ اعلان کرتے ہیں بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ قبروں پر بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کسی کے مرنے پر کوئی گلی محلہ ویران نہیں ہوا، کہ کوئی شہر ویران نہیں ہوا، کوئی محلہ بھی ویران ہوتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ جنازے کا وہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور وہاں پر گھوم کر داتا دربار حاضری دینے کے بعد رات 12 بجے سے لے کر اگلے دن 2 بجے ان کا جنازہ تھا، 2 بجے تک ہم وہاں پر رہے، لیکن لاہور کی دھرتی کو ہم نے سنسان پایا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ شعر وہاں پر صادق آتا تھا کہ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ساری گلیاں سنسان لگ رہی تھیں۔ آج امیر المجاہدین کے جانے کے بعد پاکستان تو پاکستان ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے مانا کہ کوئی شیر دل مجاہد دنیا سے گیا ہے، اور کافر جو ہیں ان کی موت پر خوش ہوئے، عاشق جو ہیں وہ رنجیدہ ہوئے، اور پورے پاکستان کیا نیوزی لینڈ کی اخبار کے اندر یہ خبر شائع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس جنازے کے اندر 1,70,00,000 لوگ شامل ہوئے ہوں۔ آج تک یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا، نہ اس سے پہلے اتنے لوگ کبھی جمع ہوئے ہیں، نہ آج تک ہوئے ہیں، اور نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ اگر خادم حسین رضوی کے جنازے کا کوئی ریکارڈ توڑے گا تو کوئی عاشق ہی توڑ سکتا ہے، کوئی گستاخ نہیں توڑ سکتا، کوئی دنیا دار نہیں توڑ سکتا۔ تو حضرات وقار، ہمیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ سے یہ درس ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی پاس نہ ہو، آپ عشق مصطفیٰ کے پہرے دار بن جائیں، علمبردار بن جائیں، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو لے کر چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت
اندھوں، نابینوں اور گونگوں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، اور جو لوگ آپ کی زبان نہیں جانتے ہوتے وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے، اور جو مشن لے کر وہ سیاست میں آئے تھے نظام مصطفیٰ اس ملک کے اندر لانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نافذ فرمائے۔ انہوں نے بے شمار محاذوں پر کام کیا ہے، کشمیر کے محاذ پر ان کا الگ پوائنٹ آف ویو تھا، ملک پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ان کا الگ پوائنٹ آف ویو تھا۔ اگر ان کو آپ جانیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حقیقی معنوں میں اگر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے تو یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، عشق مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔